جی اور اس کے بعد میرا ایک چھوٹا سا سوال اظہر بھائی سے جی۔ اچھا اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اظہر بھائی کی بات کے اوپر، دیکھیں لیکن اکارڈنگ ٹو عوریہ معقول جان جو بیوروکریٹ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی اپنے ڈاکیومنٹس پہ کسی بھی سگنیچر نہیں کرتے ہیں، ان کے پرنسپل سیکرٹری کو وہ بتاتے ہیں کہ اس کو سائن کرنا ہے کہ یا نہیں کرنا، اپروول دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اور فائل وداؤٹ کہتے ہیں نا انک میں یا کسی مینول سگنیچر کے بغیر آگے چلی جاتی ہے۔ تو یہ پروسیجر ہے ایٹ لیسٹ انہوں نے پاکستان میں پریزیڈینشل ہاؤس کے اندر یا جو بھی وہاں پر سسٹم ہے کہ کوئی بھی ایسا سگنیچر نہیں ہوتا پریزیڈنٹ کی طرف سے، جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے بیسڈ اپان پریزیڈنٹ کے جواب پر وہ چیز فائل آگے جاتی ہے۔ اور انہوں نے اپنے ان کو جو وقار تھے اور دوسرے شہریار منیر جو تھے ان کو یہی کہا تھا کہ میں اس بل کو اپروو نہیں کر رہا ہوں، دوبارہ چلے جائیں گے اسمبلی میں، اسمبلی تو ان سیشن تھی نہیں، تو جب بھی دوبارہ نہیں پارلیمنٹ آئے گی تو یہ اپروو ہوگا۔ تو یہ جو کنٹروورسی ہو رہی ہے نا کہ ان کے تو انہوں نے سگنیچر کیا نہیں کیا ان کے ہیں نہیں، یہ تو کنٹروورسی بلا وجہ معاملات کو الجھانے کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ بیسڈ اپان ان کو عوریہ معقول جان کے سگنیچر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز مجھے بس ایڈ کرنی تھی جی نہیں، ایجنٹ آپ جو کہہ رہے ہیں نا رولز آف بزنس سامنے اگر رکھ لیں، اگر پارلیمانی پروسیجر اگر یہ صدر کے آفس کا، کیونکہ صدر پاکستان نے خود کچھ نہیں کرنا ہوتا، یہ اس کے آفس نہیں کرنا ہے، اور یہاں جو ہے وہ سیکرٹری کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا جب پوچھا گیا، حامد میر نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ آپ نے واپس بھیجا، یہ کیا چل رہا ہے، پاس کیسے پاس کر دیا؟ اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ دونوں قوانین کو اگر 10 دن کوئی بیس بنانا تھا تو پھر انہیں ایک 11 اگست کو ہو جانا چاہیے تھا، دوسرا چلے 18 اگست کو باندھ لیا، تو 11 اگست کو نہ تحریر کر کے ایک ہی وقت میں تحریر کر کے، چونکہ صدر پاکستان کو ان سے لا علم رکھا گیا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ مجھے ایک سوال ہے جلدی سے، آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ کر لیں، میں آپ کی بات نہیں کروں۔ اظہر بھائی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ جوائن کیا آج۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو جو ملٹری سیکرٹری ہے ایوان صدر کا، تو اس کی اس جو غداری کی ہے اس کی کیا سزا بنتی ہے؟ دوسرا، آپ جیسے ماہر قانون ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو لا قانونیت، جیسے آئین ختم، قانون ختم، تو آپ جیسے ماہر قانون مجھ جیسے عام شہری کو کب بتائیں گے کہ بھئی میرے تو ہاتھ کھڑے، اب جو کرنا ہے کرو، اب سول نافرمانی کرنی ہے سول نافرمانی کرو، آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے سڑکوں پہ آ جاؤ، تو ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں، نہ ان عدالتوں سے ہمیں انصاف مل رہا ہے، نہ کوئی قانون رہا ہے، نہ کوئی آئین رہا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کتنے فیصد وہاں تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہمیں بالکل بھی اب اس ملک کے سسٹم میں، اس کے نظام پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں رہا۔ جس طرح جج دلاور نے جو کچھ کیا، اور جو عامر فاروق جو پاکستان کی دوسری میرے خیال میں سب سے بڑی عدالت ہے، جو تماشا وہاں پہ لگا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں روز مروڑ اٹھتے ہیں، وہ روز گھر بیٹھ جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور خان صاحب جیسے بڑے لیڈر کو کال کوٹھی میں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے آپ پلیز آنیسٹلی ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک دوست ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کتنے فیصد بھر چکے ہیں کہ یا اس ملک میں کوئی قانون نہیں رہا، یہ بنانا ریپبلک پہلے سے ہی بن چکا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ایک تو ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں بات وہی ہے، میں کوشچن یہ ہے کہ پہلے جو کچھ بھی آپ نے تھوڑا بہت سڑک احتجاج کے بھی نکلتے ہیں، کیا حال ہوا ہے وہاں پر پاکستان میں، وہاں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سول نافرمانی کی تحریک شاید اس وقت افیکٹو نہ ہو، اس کی بجائے لوگوں کو اگر گھروں سے باہر نکالا جائے، جیسے لانگ مارچ کا آپ نے ملین مارچ کا آپ نے تجویز کیا آپ لوگوں نے، اس پر جائیں تو اس سے بڑی پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں۔ لیکن باتیں دوسری یہی ہے کہ جو عدالتوں کا نظام ہے، ہمیں عدالتوں کے سامنے ہی جانا ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، یعنی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا تو آپ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو انہی عدالتوں کو، انہی سسٹم کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، اس پہ اپنے آپ کے اعتراضات رہیں، وہ اعتراضات سارے آپ جاری رکھتے رہیں، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ اگلا جو کام ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، لندن میں ملاقاتیں چلتی رہی ہیں لوگوں کی، تو لندن میں یہ بیٹھ کر یہ بھی اب احتجاج کا سوچ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ الیکشن وقت پہ کرانے نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی سڑکوں پہ لکھنے کا سوچ لیا ہے، وہ بھی اپنے تئیں بیٹھ کر اس سارے پروسیس کو لے کر آ رہے ہیں۔
اور یہ معاملہ جو ہے نا سڑکوں میں مجھے طے ہوتا نظر آتا ہے. الیکشن اب ٹائم پہ جو ابھی تک تو الیکشن کمیشن کی لگا نہیں ہے, انہوں نے ایک نئی پوسٹ بھی بنا لی ہے کہ ان چیزوں کو اپنی مرضی سے لے کر چلیں, اور کوشش ان کی یہی ہے کہ لگ یہی رہا کہ وہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے. ہمارا مقصد صرف یہ کہ وہ فوکس ہونا چاہیے الیکشن کروانا ٹائم پہ. اظہر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ صدر نے جو کچھ بھی کیا, کیا صدر کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے آئین کے تحت, یا کہ جو بھی اس نے ٹویٹ کیا ہے سارا کچھ کیا ہے تو اس کے اوپر, اور دوسرا صدر کلیریفیکیشن دے دیں کہ ویسے تو اگر سارا کچھ ٹائم پہ جاتا ہے, صدر استعفیٰ نہیں دیتا, تو کیا یہ صدر کی ٹرم اتنی دیر تک ہوگی جب تک نئی اسمبلی نہیں آئے گی, یا صدر کو اپنی ٹرم پوری ہونے کے بعد 5 سال بعد جانا پڑے گا؟ یہ 2 چھوٹے سوال ہیں. اچھا, ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑا اہم سوال ہے. صدر پاکستان آرٹیکل 42 کے تحت اپنی 5 سال مدت پوری کریں گے, اور جب تک نیا صدر نہیں آ جاتا, نیا صدر کے آنے کے لیے یہ ہے کہ اس کا الیکٹرل کالج ہے, نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں, وہ ابھی الیکشن جب تک نہیں ہوتے تو تب تک وہ صدر رہیں گے, اور صدر کو اس عہدے پہ رہنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اگلا ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ سینٹ کے الیکشن بھی ہیں, سینٹ کی آدھی سیٹیں خالی ہو جائیں گی مارچ میں, یعنی اور میں اس کو سامنے رکھ کے دیکھ رہا ہوں کہ کل ایکسپیکٹ کیجئے گا, کوئی پتہ نہیں ہے کوئی چیزیں مارشلہ کی طرف نہ چلے جائیں, کوئی ججوں کی لسٹیں بھی سننے کو تیار ہوتی پھر رہی ہیں, تو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ابھی میں کھل کے باتیں نہیں کر رہا, یہ میں آنے والے وقت میں آپ کو کوئی ہنٹ دیا ہے میں پھر ذکر کروں گا. کوئی ایک آدھ سوال لے لے, میں نے جانا ہے, میں لیٹ ہو رہا ہوں. اچھا اظہر صاحب, آپ کی جان سے پہلے کوئی کوشچن, ایک سوال میرا ہے کہ جس طرح یہ عامر فاروق جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, بار بار ڈیلی ڈالنگ کر رہا ہے, کبھی بیمار ہے, تو اس میں کوئی بار کاؤنسلز کا یا لائرز کا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ اس کو پریشرائز کر سکیں, کیونکہ یہ ایک منسٹر کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے, اس پہ اعتراضات اور باعث کا ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ باعث ان کے ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں خود اپنے سے پیچھے ہٹ جائیں, لیکن وہ ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا نہیں ہے. اور یعنی جو کہ یہ استغاثے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. بار کونسل نہیں, پیچھے ہٹانا نہیں, ان کو فورس میں بتا رہا ہوں. اس کے لیے دیکھیں, بار کونسل جو بار ایسوسیشن ہے نا ہماری, وہ ڈیوائیڈڈ ہے, وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. اب ایک ٹائم ایسا ہے کہ جہاں جو کہ اب حکومت میں نہیں رہے ہیں, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی آگے نکل کے, وہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ بار ایسوسیشن یا بار کونسلز کی طرف سے بھی یہ بات آ جائے. لیکن ابھی یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے خود کرنا ہے, یا سپریم کورٹ میں آ کر کوشش کی جائے گی کہ ان سے کیس کسی اور جج کے پاس ٹرانسفر ہو جائے. لے میں اب اجازت چاہیے. جی سر, تھینک یو ویری مچ. میں کوئکلی ایک وہ انفارمیشن جو اس کے بیچ میں ایڈ نہیں کر رہے, وہ کہ جنوری 2022 کے اندر شیریں مزاری نے مسنگ پرسنز کے اوپر ایک بل بنا کے بھیجا تھا صدر کو, تو آج تک وہ ڈاکیا بھی جو ہے رستے سے وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا, وہ بل بھی نہیں پہنچا. تو یہ تو ان کے پرانی حرکتیں ہیں, یہ تو یہ چوری کرنے کے یہ دہشت گرد جو ہیں یہ اس کے لیے مشہور ہیں. لیکن جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر کام مطلب بات ہی نہیں کی جا رہی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے کیا, وہ یہاں پہ لگ کیسے سکتا ہے, وہ تو ان کے اگینسٹ لگنا چاہیے. یہ اس کو ریورس میں لگا رہے ہیں, یعنی پاکستان کو ایک دھمکی دی گئی ہے, وہ دھمکی چھپانا, جو چھپائے گا اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے. یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے, جس نے بتائی ہے اس پہ لگا دو. تو اس طرح تو پرویز مشرف سے شروع کریں, جب اس کو رچرڈ آرمیٹیج نے دھمکی دی تھی کہ پتھر کے دور میں لے جائیں گے, وہاں کیوں نہیں لگاتے اس کے اوپر, یہ دھمکی کے اوپر. وہ دھمکی تو کہیں پہ یہ تو سائفر آیا, اس کو 2 دفعہ انہوں نے این او سی سے وہ اس کو انڈورس بھی کروایا, اس دھمکی کا تو ریکارڈ بھی کوئی نہیں ہے. وہ تو صرف اس نے اپنی کتاب میں لکھ دی, اور اس نے کہا جی کہ میں نے اس لیے 80,000 بندہ بھی مروا دیا اور پاکستان کا $100 بلین کا نقصان بھی کروا دیا. اسی طرح جو ذوالفقار علی بھٹو ہے, اس کو اس نے ایک وہ دھمکی دی تھی. بائی دا وے میں یہ آپ نے نا بہت ریلیونٹ سوال اٹھایا ہے, اور یہی سوچنا ہے کہ اگر ہم یہ نہ فیصلہ کر سکے پاکستان کی خود مختاری کیا ہے, پاکستان کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے, جس طرح یہ مجھے سوال اٹھایا گیا, تو یہ 14 سیاسی جماعتوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بھائی اس کے کنٹینٹ دیکھیں کیا ہے. تم لوگوں کو یہ لگ گئی ہے کہ نہیں آنا, اور اس کے کنٹینٹ پہ اس طرح عمل درآمد بھی ہوا, یہ بات بھی ہے. تو دیکھا جائے تو یہ بغاوت کا پرچہ, میں تو آج بھی کہتا ہوں یہ بغاوت کا کیس بنتا ہے, بغاوت کا کیس بنتا ہے. لیکن ہمت میں تو اس وقت بھی کہتا رہا ہوں, میں تو مارچ میں بھی کہتا رہا ہوں کہ بغاوت کا پرچہ رہے سندھ ہاؤس سے نکل کے سندھ ہاؤس تک آئے. پھر جو لوگ یہ شامل تھے, جس طرح خرید و فروخت کی گئی,
وہ ساری باتیں ہیں. لیکن دیکھیں ابھی فی الحال آخری سوال لے لیں، پھر اس پہ پھر بات ہوگی. لیجیے آپ کا جو سوال. اسلام آپ بات کیجیے. اچھا اظہر صاحب السلام علیکم. کوئی کوشچن جو ہے وہ دیکھیں، یہ میرا اپنا ویو ہے کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں سارے ججز تو کمپرومائز نہیں ہیں، ایک دو ہمیں جو نظر آتے ہیں. تو ایک سینیریو یہ آپ ازمپشن ازیوم کریں کہ یہ جو عامر اور دو لوگ ہیں، اگر یہ ہٹ جاتے ہیں تو کتنی جلدی خان صاحب کے سارے کیسز ڈیزالو ہو جائیں گے؟ کیونکہ میرے حساب سے سارے بوگس ہیں. اچھا دیکھیں، اصولی طور پر دیکھیں نا، انصاف کے تقاضے جو ہیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ میرٹ پہ تو یہ 5 دن یا 7 دن میں یہ سارا مسئلہ حل ہونے والا ہے. جو کوئی لمبا معاملہ نہیں ہے. اگر ڈے ٹو ڈے بھی ہیئرنگ کی جائے تو میکسیمم اتنے دنوں کے اندر یہ سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے. ہم تو کوشش کرتے رہے، لاہور ہائی کورٹ بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، کہ سارے کیسز اکٹھے لے لیں اور اکٹھے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر دیں تاکہ ونس فار آل سارا معاملہ ختم ہو جائے. لیکن نہیں، کورٹوں نے نہیں کہا. آج بھی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سارے میٹر کو دیکھے. یہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز کو ختم ہونا بہت ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس حد تک بات جاتی ہے. دے میں اجازت چاہتا ہوں آپ. جی اظہر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا، کوشچن لینے جی کا. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. اچھا میں بفور گوئنگ ٹو ادر کوشچن ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو یہ ہے نا، اٹس لائک اٹس کال کریٹنگ اے نوائز کہ انہوں نے سائفر کر دیا، اس پہ پکڑ لو. یہ سارا لوگوں کو گمراہ کمرے کی باتیں. ایز اے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس یہ حق تھا کہ وہ اس کو پبلک کرے. انہوں نے ایکچوئل سائفر نہیں پبلک کیا، انہوں نے اس کی جو کہتے ہیں نا، اس کا جو میٹ تھا یا جو اس کا متن تھا یا ڈیکوڈڈ کاپی، ڈیکوڈڈ، اور وہ بھی ایگزیکٹ، بالکل ایگزیکٹ ورڈز بھی نہیں یوز کیے، اس کی سمری کی ہے انہوں نے. تو یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ایسے ہی، کیونکہ پھر وہ آپ کے جو بکاؤ جو سولڈ آؤٹ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ وہ اٹھا کے اس کو پیٹنا شروع کرتے ہیں. یہ سب بکواس باتیں. آرٹیکل 6 اگر لگنا چاہیے تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے جنہوں نے اس پہ رول پلے کیا. خان صاحب پہ، اسد عمر پہ یا قریشی صاحب پہ نہیں لگنا چاہیے. لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. بالکل اس کے پیچھے نہ کوئی لیگلی کسی بھی طرح کا کوئی گراؤنڈ ان کے پاس ہے ہی نہیں. ابھی تک انہوں نے جو لوگوں کو پکڑے ہوئے کون سا قانون سے پکڑا ہوا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے. کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو کرنے کا، نہ اس کا کسی کورٹ میں سٹینڈ کرے گا. لوگوں کو بس ڈرایا جا رہا ہے. اچھا میں وہ اس کو بات کو میں ذرا کنٹینیو کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سیکرٹ ایکٹ کے اوپر جو یہ بات ہو رہی تھی، بنیادی طور پہ چونکہ ہم یہ بنتی برٹش انڈین آرمی کے اس حوالے سے اس کو انماسک کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ سیکرٹ ایکٹ بنا کب تھا اور یہ کن ممالک کے لیے صرف بنا تھا؟ یہ صرف ان ممالک میں ایکٹ یہ لگا ہوا ہے جو کلونیل، جن کے اوپر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے بیٹھی تھی. یہ پاکستان کے اندر ہے، یہ انڈیا کے اندر ہے، یہ ملیشیا کے اندر ہے، یہ میانمار کے اندر، اور وہ ایک اور ہے جو اسی میں ایک کنٹری ہے، یار میں بھول گیا اس کا، میں نے نام لکھا تھا. ان کے اندر ہے، آسٹریلیا کے اندر تھا، اور نیوزی لینڈ کے، اور امریکہ. نیوزی لینڈ، امریکہ، آسٹریلیا نے اس کو ریپیل کر دیا تھا کہ یہ سیکرٹ ایکٹ اس طرح نہیں چلتا جس طرح آپ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کی جگہ جو لے کے آئے تھے، اور بائی دا وے ان امریکن ایک پریزیڈنٹ اس کے اوپر اڑا ہوا ہے. یعنی پینٹاگون پیپرز کے نام سے ایک، اب یہ دیکھیے، یہ ڈیفرنس چیک کیجئے. دا نیو یارک ٹائم کا جو ہے ان کا کیس تھا 1971 میں اگینسٹ دا اسٹیٹ آف امریکہ، جس میں پینٹاگون پیپرز لیک کیے تھے، اور وہ امریکہ کی اپنی انفارمیشن تھی اس کے اندر. یعنی اگر آپ اس طرح سے دیکھ سکیں کہ وہ ویتنام کے اندر انہوں نے 2 آپریشنز کیے تھے اور وہ انلیگل آپریشنز تھے. اس کی رپورٹ جو ہے وہ سیکرٹری آف دی اسٹیٹ نے بنا کے بھیجی. وہ رپورٹ اٹھا کے نیو یارک پیپر نے اس کے اندر ڈال دی. تو جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کہا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ اس کے اوپر لگنا چاہیے، کیونکہ اس سے امریکہ کی یہ بدنامی ہوگی کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے وہ غلط آپریشن کیے. وہ کورٹ میں چلا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ اس سے بدنامی امریکہ کی نہیں، آپ کی ایڈمنسٹریشن کی ہوئی ہے. سو لہٰذا نکسن کو، اس پریزیڈنٹ جو رچرڈ نکسن تھا، اس کو انہوں نے امیونٹی بھی اس سے چھین لی اور اس کو ریزائن کرنا پڑا. ذرا اندازہ کیجئے جو واقعی ان کی انفارمیشن تھی. اور یہاں یہ بے غیرت کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایک سازش رچی، اس کو عوام کو بتانے کو، اپنی عوام کو بتانے کو، وہ جناب اس پہ آفیشل سیکرٹ. کل اگر انڈیا، خیر انڈیا را کے تو یہ بھی سچے بچے ہیں، را اور ISI تو ایک ہے. کل اگر فرض کریں میں کسی پارٹی میں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ لگ جائے وہاں پہ کہ وہ انڈیا کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی وہ بنا رہے ہیں اس طرح کی کوئی پلاننگ، کوئی حملہ کرنے کی یا کوئی
ابھی آپ کو پتا ہے ریسنٹلی یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی شروع کریں گے کیونکہ ان کو بچانے کے لیے اب انڈیا ہی آئے گا دوبارہ 71 کی طرح. اور مجھے پتا لگ جائے اور وہ انفارمیشن میں پاکستان بھیجتا ہوں اور تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان کو ننگا کریں یا پاکستان کے خلاف کریں تو مجھ پہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگا دیں گے کہ جناب آپ نے انڈیا کا یہ کیوں بتایا. یہ ایسے غلیظ ہے, یہ اتنے خبیث لوگ ہیں اور اس کا پارلیمنٹ سے بل بنا کے یہ بھیج رہے ہیں. ذرا اندازہ کیجئے, ہم تو رو کس بات کو رہے ہو یار, پہلے ان کی حرکتیں تو دیکھو, یہ کر کیا رہے ہیں. تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ تو اس پہ لگنا چاہیے جس نے پاکستان کو یہ نقصان پہنچایا, جس نے یہ آپریشنز پاکستان کے یہ چیزیں چھپائی, جس کو پتا لگ گیا کہ یہ پاکستان کے باہر سے ٹیبل کروانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان میں, اور اس کو وہ چھپائے, اس پہ لگنی چاہیے کیونکہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوا. تو یہ حالت ہے ان کی. اگر آپ یہ کہیں تو میں آپ کو وہ سینڈ بھی کر سکتا ہوں. رچرڈ نکسن ان کا پریزیڈنٹ, امیونٹی چھین کے, اور اس کو حالانکہ وہ واقعی میں اس سے امریکہ کی تو دنیا کے سامنے چیز آئی نا, وہ ان کے سیکرٹری کی رپورٹ تھی کہ جناب یہ آپ نے 2 آپریشن بغیر یہ غلط کیے ہیں وہاں کے اندر, ویتنام کے اندر. تو اس کے بعد پھر واٹر گیٹ بھی آیا, اس کے اندر بھی انہوں نے کون نہیں لگایا. اور یہ یہاں پہ بغیرت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دھمکی دینے, اور پھر اس دھمکی کے بعد وہی کچھ پاکستان میں ہوا جو انہوں نے دھمکی میں کہا تھا کہ یہ جناب یہ کرو. پھر یہ یوکرین میں آپ کا اسلحہ بھی بکنے لگ پڑا اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی, بندے آپ نے مار دیے. ایون سو مچ سو یار ارشد شریف کو آپ کو مارنا پڑ گیا, اپنے بچے کو. تو یہ بغیرت ہے ان کے ساتھ یار. ان کے ساتھ سیدھی سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں, ان 6 لاکھ دہشت گردوں کے ساتھ, امریکی کتوں کے ساتھ آپ کو 1 to 1 لڑنا پڑے گا. جی شکریہ. جی شکریہ جی. بھائی آپ اور پھر ہاں جی کوشچن ہے, یہ صاحب نے بھی پوچھا تھا کوشچن اظہر صاحب سے, جو انہوں نے ڈیفلیکٹ کر دیا اور انہوں نے جواب بھی نہیں دیا, کہ جب یہ جو ڈیفنس سیکرٹری تھا وقار احمد, اس کو تو انہوں نے بھیج دیا, مگر جب الوی صاحب نے دونوں کی بات کی تھی, ملٹری سیکرٹری کی بھی بات کی تھی, اس کا نام نہیں آ رہا کوئی. یہ کوئی وہی مطلب تو نہیں کہ جس طرح خان صاحب نے بلایا تھا اس کو, ایک میجر جنرل کو, وسیم, میجر جنرل وسیم, ہاں وہ اس وقت بھاگ گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آرمی نے کہہ دیا ہے یہ ہماری مقدس گائے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, کوئی اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرے گا. ایون الوی صاحب نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کو تیار ہو, حالانکہ پہلے دن وہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں انوالو تھے. تو کیا ہوا اس بات کا, ہمیں بات اٹھانی چاہیے کہ نہیں اٹھانی چاہیے اس بارے میں؟ تھینک یو. صاحب آپ کی بات بہت زبردست ہے, اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیجیے گا. ایک منٹ پلیز ایک منٹ. یہ ایسے بےغیرت ہیں کہ انہوں نے باجوے کی کرپشن کے اوپر بھی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگایا ہے, اور وہ بےغیرت عاصم خنزیر نے اس کو ساتھ بٹھا کے پی ایم اے میں دکھایا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے جس کی 12 ارب روپیہ لوٹ کے لے گی, اور وہ جو نورانی وہاں پہ بیٹھا ہے امریکہ میں, اس کو ایبسکانڈر کر دیا, اور جن بندوں نے اس کی یہ باہر نکالے کہ یہ جناب, اور ایف بی آر میں لکھے ہوئے کہ یہ پیسے لے کے وہ بھاگے ہیں, اس کے اوپر بھی لگا دیا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ. یہ ہیں یہ بےغیرت. جی آپ بات کریں. وعلیکم السلام. ہم اس پہ بات کریں. پریزیڈنٹ صاحب نے جو بل واپس بھیجا ہے, اس کو کرنٹ سینیریو اور اس کی کانسیکوینسز کے آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں کیا بات کر سکتا ہوں, جس ملک میں کوئی قانون, کوئی آئین نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو, اور ویسے بھی وہاں پہ صدر ایک نمائشی سا عہدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر کیا مطلب. بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ صدر صاحب کا اپنے سیکریٹری, ایک ان کا ملٹری سیکریٹری ہوتا ہے, ایک ان کا سول ہوتا ہے, ان کے ساتھ کس قسم کی گفتگو ہوئی ہے. آیا وہ گفتگو انہوں نے تحریر میں رکھی ہے یا انہوں نے صرف زبانی کلامی ان کو احکامات دیے ہیں؟ اگر انہوں نے ان کو زبانی کلامی احکامات دیے ہیں تو یہ بہت ہی یہ ایک بڑی غلط بات ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اس کے خود ان کے اوپر ان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا. تو اگر تو الوی صاحب اپنے سیکرٹریز کے اوپر اندھا اعتماد کرتے تھے اور انہوں نے کوئی چیٹ, کوئی نوٹ, کوئی ایسی چیز کے ذریعے ان سے کمیونیکیشن نہیں کی ہے بلکہ صرف سرسری طور پہ کہہ دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ الوی صاحب کو مشکل ہوگی آگے چل کے. امپیچمنٹ ان کی ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ فی الحال, لیکن اس ملک میں معجزے ہوتے ہی رہتے ہیں. منفی معجزے, مثبت معجزے اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوتے, منفی معجزے ہوتے رہتے ہیں. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے ان کو باہر بھی پھینک دیں تو آپ کیا کر لیں گے. مشرف صاحب نے آخر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تارڑ صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا, وہ بیچارہ آخر وقت تک چیختا رہا میں آئینی صدر ہوں, میں آئینی صدر ہوں, ایسے کہ تیسے آئینی صدر کی لپیٹ لپاٹ کے باہر نکال کے کھڑا کر دیا, تھپڑ مارا تھا میجر تنویر نے. تو اب اگر کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا سلوک کرنا چاہیں گے تو یہ بیچارے کیا کر سکیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. عزت اپنی اٹھائیں گے, بچائیں گے اور نکل کے وہ جو کچھ بھی ہوگا سو ہوگا. خیر
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں آپ کے ثبوتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تحریری طور پر تمام چیزیں ہونی چاہیے, جو کہ مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ کچھ ایسا کچھ ہے. اور نہ یہ کہ صدر صاحب نے جس طرح کی ٹویٹ کی ہے کہ اللہ میرا گواہ ہے. اللہ تو خیر سبھی کا گواہ ہے, لیکن یہاں پہ تو بندوں کو کچھ اور گواہی چاہیے ہوتی ہے نا. اب اللہ کے پاس کون جائے گا پوچھنے کے واسطے کہ اللہ میاں آپ نے کیا دیکھا تھا کیا نہیں دیکھا تھا. تو بہرحال تو اس سے میرے پاس اس موضوع کے اوپر اس کہنے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب تک کہ یہ لوگ وہ آج سورہ مائدہ کی میں کچھ وہ چند آیتیں پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کی. تو وہ سورہ مائدہ میں وہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر اور نکلے مصر سے اور آئے وہ کنعان, اور پھر کنعان سے ان کو ظاہر سی بات ہے کہ فلسطین میں داخل ہونا. اچھا, اس وقت فلسطین میں جو حکمران تھے جو لوگ وہ بہرحال طاقتور تھے, لیکن تو جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کر دیا ہے اور ہمیں بہترین نعمتوں سے نواز دیا ہے, اب صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاد کرنا پڑے گا اس کے لیے, تو چلو اب ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو اس شہر میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہ جو طاقتور حکمران وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور تو اور تیرا رب جائیں اور جا کے جنگ کریں, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. اللہ خیر صلی اللہ چھٹی. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کنعان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 برس تک بھٹکا دیا, اور وہ پھرتے رہے کہ تا وقت ہے کہ پھر. تو کہنے کا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا بھی بس حال کچھ اسی قسم کا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس عمران خان تو اور تیرا رب تو جا کے لڑ لے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اللہ خیر. تب جب صورتحال یہ ہوگی تو آپ کچھ بھی کر ڈالیں, کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن میں یہ جو واقعات ہیں یہ اس لیے تھوڑا ہی ہیں کہ کوئی قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے یا قصے کہانیوں کی کتاب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام قصے رکھے ہیں قرآن میں, جو قصص القرآن, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تمام چیزیں آئندہ بھی قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں ظہور پذیر ہوتی رہیں گی اور انسانوں کو سبق ملتا رہے گا بشرطے کہ وہ قرآن کو پڑھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قصص بیان کیے ہیں قرآن کے اندر, ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسے قصے کہانیاں کیوں ڈال. تو ہمارے پاس موجود ہے ہر چیز, لیکن اگر ہم پڑھ لیں گے تو شاید کچھ ہماری ایمان کے اوپر ہمیں کچھ مہمیز مل جائے گی. نہیں پڑھیں گے تو عمران خان صاحب ظاہر سی بات ہے کہ بیچارے وہ بیٹھے ہوئے تو ہیں وہاں پر, اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ وہاں کیمرے بھی اس طرح سے لگائے گئے ہیں کہ وہ ان کی اس میں کوئی پرائیویسی بھی باقی نہیں رہی ہے. اس کے اوپر بھی آج میں نے ایک ٹویٹ کی تھی, میں نے کہا کہ وہ ایک تصویر باقاعدہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ جس کے اندر ایک پاکستانی فوجی ایک بنگالی کی دھوتی کے اندر یا لنگی کے اندر جھانک رہا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ شوق پرانے ہیں اس فوج کے, لنگیوں میں دھوتیوں میں جھانکنے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے پلٹن میدان میں ان کی پتلونیں اتار کے اور ان کو کھدیڑ دیا تھا بھارت میں کہ چلو جاؤ عیش کرو. تو جب تک کہ وہ جذبہ حریت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ ہماری لنگیوں میں اسی طرح سے جھانکتے رہیں گے. پہلے گھروں میں جھانک رہے تھے, پھر کیا کہتے ہیں کہ جو خوابگاہوں میں پہنچ گئے, گھروں سے خوابگاہوں میں, اب وہ جناب عمران خان کی لنگی کے اندر بیٹھے ہوئے جھانک رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے جو عمران خان کے پاس ہے. وہ خیر ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے پاس ایسا کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس مردانگی ہے, ان کے پاس سوائے خباثت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا میں اس کے علاوہ آپ سے عرض کروں؟ یہی ساری باتیں ہیں. نہیں تھینک یو جی. بھائی بھی آئے ہیں. السلام علیکم بھائی جی. ہاں جی, میں نے بھائی کی بات سے ہی ان میں ایڈ کرنا تھا. دیکھیں ڈاکٹر الوی کو پتا تھا کہ یہ 2 بل کتنے امپورٹنٹ ہیں, تو کیوں انہوں نے یہ ششو پنج میں بات رکھی اس طرح کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا. میرا پہلا کویشچن تو یہ ہے, کیا وہ خوف زدہ تھے وہ جو ہیں اوپر جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ شاید اگر انہوں نے ڈائریکٹ کوئی سائن کی ہے تو ان کی شامت کچھ ہو جائے گا ان کے ساتھ. مگر مجھے جو ان کی ٹویٹ سے تکلیف ہوئی ہے, جو ان کے آخری لائن ہے کہ میں نے تو کام کر لیا, اب اس بل کی وجہ سے اگر لوگوں کو سزا ملے گی تو مجھے پہلے, یعنی کہنے کا مطلب ہی ریزائن ٹو دا فیکٹ آلریڈی کہ یہ بل پاس تو ہو ہی جانا ہے, اب سزا لوگوں کو ہو ہی جانی ہے, تو مجھے معاف کر دیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بجائے یہ کہنے کے کہ میں سپریم کورٹ میں لے کے جائیں کچھ ایسی بات کریں, یہ کیا انہوں نے اینڈ میں کہا کہ جی اگر جو بھی اس سے ہوں گے افیکٹ ہوں گے میں آلریڈی سوری کہتا ہوں. یہ تو ان کی بہت اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ تھی. تھینک یو. اچھا پتہ ہے صاحب, اس کو میں دوسری طرح سے دیکھتی ہوں. یہاں پر انہوں نے شروع میں بہت
डिटेल में इस बात को डिस्कस किया था, और मैं एग्री करती हूँ जो भी, लेकिन एक तो उन्होंने बहुत इसको डिले नहीं किया, प्रोसेस जो उनका था, जो मैंने थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ने की कोशिश की कि 15 बिल आए थे, 15 या 16, जिनमें ये 2 भी थे। उन्होंने जो सिस्टम है हमारा ब्यूरोक्रेटिक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो सेटअप है, कि वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो होते हैं या उनके 2 सेक्रेटरी, एक ब्यूरोक्रेटिक सिविलियन ब्रांच के और मिलिट्री के, उनको बुलाकर ब्रीफिंग होती है और वो अपना अप्रूवल या डिसअप्रूवल देते हैं, एंड एवरीथिंग इज वर्बल, कोई रिटन सिग्नेचर नहीं होता। ये उन्होंने कर दिया था कि सारे के सारे बिल वापस चले जाएं। उन्होंने कहा जी हम भेज देंगे। 2-3 बार उन्होंने चेक किया। एक तो ये हो गया कि उन्होंने कोई डिले का प्रोसेस नहीं किया था, ये सारे जब 13 बिल वापस गए थे उनके साथ ये भी जाने थे। दूसरी बात ये होती है कि ट्वीट करने के लिए ना आप हर वो चीज बहुत खुल के नहीं कर सकते। उन्होंने ट्वीट करके उनका, मैं उनकी मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशन, लेकिन आई लुक एट दिस वे कि वो इन्फॉर्म करना चाह रहे थे पब्लिक को कि इस तरह हुआ है, जालसाजी हुई है, मैं सिग्नेचर नहीं करना चाह रहा था। जब इन्होंने झूठ बोला है, उसके बाद इनको थोड़ा प्रेशर में लाना चाह रहे थे। हर चीज उस ट्वीट में कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं इनकी ऐसी के ये सारी मतलब इनकी इंटेंशंस नहीं थी। हमें नहीं पता बैकग्राउंड में उनके ऊपर पीछे क्या प्रेशर था, कितने यरगमाल बने हुए क्या है। तो उन्होंने ट्वीट करके सिर्फ इन्फॉर्म करना था। उसके बाद बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है वो रिएक्शन पे डिपेंड करना था कि लोगों का रिएक्शन क्या आता है, मीडिया से कैसे पिक करता है, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर क्या होता है, इंटरनेशनल मीडिया का क्या रिस्पॉन्स होता है, बेस्ड अपॉन दैट फिर वो नेक्स्ट लाहे अमल होता। तो मेरी इसके बारे में रीडिंग ये है कि वो इनिशियल ट्वीट वाज जस्ट टू इन्फॉर्म कि ये हुआ है, और हुआ उसके ऊपर शोर शराबा मचा ना, लोगों ने रिएक्ट किया। तो आई लुक एट दिस वे भाई। मैं करता कि अपना वो उसको चीफ जस्टिस को उन्होंने खत लिख दिया ना फॉलो अप में, एंड ही हैज टू लाइबल टू रिस्पॉन्ड टू हिम। तो चीफ जस्टिस ने वजारत कानून साहब जो भी प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस वो जो आप बात कर रहे हैं क्यों नहीं गया, तो वो चला गया, उसने खत लिख दिया। तो अब देखें क्या होता है आगे। ये मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर रहा था इसमें कि ये हैज अप्रोच